السلام علیکم پیاری دوستوں، کیا حال ہے؟ اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت ہی ہارر سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں یہاں گاؤں میں ہوں اور گاؤں میں میرے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ان سے پوچھا اور بہت ہارر سٹوریز، ہارر واقعات انہوں نے مجھے سنائے۔ تو ان میں سے ایک سٹوری یہ بھی ہے جو کہ مجھے بہت پسند آئی ہے۔ تو ایک بوڑھی اماں نے مجھے بتایا کہ میں نے کہا کہ اچھا، تو اس نے کہا میری ہسبینڈ کی ڈیتھ ہی ایسی چیزوں سے ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا مجھے بتائے، تو اس نے کہا کہ پرانے زمانے میں جو ہمارا دور تھا، جب ہم جوان تھے، تو یہ ہوتا تھا کہ گھروں میں نلکوں اور ان چیزوں کا کوئی بہت کم ہوتا تھا رواج۔ تو ہم لوگ باہر ندیوں سے پانی لاتے تھے اور دوستوں زیادہ تر واقعات ایسے ندیوں میں پیش آئے ہیں۔ میں نے یہ ایک بات نوٹ کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ 4 بجے 4:30 بجے یعنی اذان کے بعد وہ ضرور نہانے کے لیے جو ہے ندی پر جاتے تھے، کیونکہ اتنا پانی ہم نہیں لا سکتے تھے کہ جس سے نہایا بھی جائے۔ تو اسی لیے وہ بچت، یعنی کہ پانی کا بچت ہو جائے، تو وہ ندی میں نہانے کے لیے جاتے تھے۔ تو ایک دن اس نے مجھے کہا کہ مسلسل 2-3 دن سے کوئی ہے، جب میں پانی میں نہا رہا ہوتا ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ نہا رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے انہیں منع کیا کہ آئندہ مت جائے، مطلب تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یعنی وہ بہت بہادر انسان معلوم ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے دوستو، تو وہ کہتا ہے کہ اسی طرح 10-15 دن سے وہ مجھے کہتا تھا کہ جب میں نہانے کے لیے یعنی پانی میں اتر جاتا ہوں نا، تو جب میں غوطہ لگاتا ہوں تو کوئی میرے وجود کے ساتھ ٹکرا رہا ہوتا ہے، اور جب میں واپس مطلب پانی سے باہر نکل آتا ہوں تو پھر کوئی نہیں ہوتا، یعنی کوئی اور بھی ہوتا ہے جو کہ غوطے لگا رہا ہوتا ہے اور میرے ساتھ نہاتا ہے، اور کبھی میرے پیروں پہ ہاتھ رکھتا ہے، کبھی میرے ہاتھوں پہ، لیکن مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو میں کافی ڈر گئی، میں نے اسے بہت روکا، لیکن خیر وہ بات کو مذاق میں ٹال دیتے تھے۔ تو ایک دن میں اپنی میکے گئی تھی، تو پھر میرا ایک بانجھا آیا اور اس نے مجھے انفارم کیا کہ اماں جی جو بابا جو ابو جی ان کا وہ بہت زیادہ جو ہے بیمار ہے۔ تو میں آئی، میں نے کہا کیوں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ بس اسی طرح پانی، میں نے آپ کو جو واقعہ سنایا تھا کہ پانی میں نہاتا ہوں تو کوئی میرے ساتھ نہاتا ہے، تو اس بار مجھے کافی ڈرایا ہے اس نے۔ تو میں نے پھر ان سے بہت اصرار کیا اور پوچھا کہ کس طرح؟ تو اس نے مجھے کہا کہ کوئی چیز میرے پورے وجود پر ہاتھ پھیرتا ہے جب میں نہا رہا ہوتا ہوں، میں بہت کوشش کرتا ہوں، ادھر ادھر دیکھتا ہوں، کوئی نہیں ہوتا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تمہارا وہم ہوگا، کیا پتہ کہ وہ ہاتھ نہیں ہو لیکن پانی ہو، جو آپ کو مطلب اس طرح محسوس ہو رہا ہو کہ ہاتھ ہے بہت سارے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہاتھ نہیں ہوتے، کوئی پانی وانی نہیں ہوتا، ہاتھ ہوتے ہیں باقاعدہ، انگلیاں میں مطلب محسوس کرتا ہوں اپنے وجود پہ۔ تو اس نے مجھے ڈرایا، تو میں نے کہا کیسے ڈرایا؟ تو اس نے کہا بہت ڈرایا بس۔ تو اچھا 2-3 دن اس کو شدید بخار تھا، پھر ٹھیک ہوتا ہے، تو پھر اپنے روٹین پر وہ شروع ہو گیا۔ تو گھر کے سارے لوگوں نے بھی اسے منع کیا اور وہ ہنستا تھا، لیکن وہ ڈر گیا تھا، لیکن اسی وجہ سے چاہتا تھا کہ لوگ مجھے بزدل نہ سمجھے۔ دیکھو دوستو، ہر چیز میں یہ مطلب یہ جو انا ہوتی ہے نا، اس کا مسئلہ نہ بنایا جائے تو بہتر ہے۔ یعنی وہ اپنے انا کی خاطر اب جاتا تھا، حالانکہ اسے کافی خوف آتا تھا اور ڈرتا تھا، لیکن وہ جاتا تھا۔ تو خیر پھر وہ بوڑھی اماں کہہ رہی تھی کہ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور وہ جاتا تھا، اور پھر اس کا دل جو ہے بہت مضبوط ہو گیا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ ہاں یہ مطلب چیزیں ہوتی ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، اور بس آپ کے ساتھ مطلب آپ پہ ظاہر ہوتی ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، یعنی اس کا جو حوصلہ تھا وہ کافی، جو بھروسہ تھا ان چیزوں پہ کافی جو ہے زیادہ ہو چکا تھا۔ تو ایک دن اسی طرح وہ نہیں آیا گھر۔ تو جب صبح ہو گئی اور لوگ ظاہر سی بات ہے لوگ اپنے کاموں پر جانے لگی، تو ندی کے کنارے پہ اس کی لاش پڑی تھی۔ تو ہم لوگوں نے جب اس کی لاش مطلب جب اس کی لاش جب گھر لے کے آئے، تو اس کے لاش پہ ڈھیر سارے بال تھے، یعنی وہ صحیح کہہ رہا تھا کہ کوئی اس کے پورے وجود پر ہاتھ پھیرتا تھا، اور ہاتھوں کے انگلیوں کے گہرے نشان جیسے کسی نے اسے بہت زیادہ دبایا ہو اس کے وجود کو۔ تو خیر اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور بوڑھی اماں رو رہی تھی کہ میں نہ کہتی تھی بار بار اسے کہ نہیں جایا کرو، لیکن وہ اپنی بہادری کی وجہ سے جاتا تھا کہ کئی لوگ مجھے بزدل نہ سمجھے، اور آخر کار اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ڈیتھ اسی طرح ہو گئی
کہ اسی چیز نے پہلے اس کا بھروسہ کافی مطلب اپنے اوپر کیا اور پھر اس کو مار ڈالا. اب جو بھی تھا، اب میں نے کہا کہ وہ ندی اب کیسی ہے؟ تو بوڑھی اماں نے کہا کہ وہ ندی بہت آباد ہو چکی ہے، اب وہاں بہت بچے نہاتے ہیں، سوئمنگ پول ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے. رات کے 3 بجے بھی آپ جاؤ، آپ کو وہاں لائٹس اور روشنیاں ملے گی، یعنی کچھ نہیں ہوتا. سارے بچے وہاں نہاتے ہی، کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. لیکن پہلے یہ ندی کافی خطرناک، اس میں بہت سارے لوگوں کو مطلب کوئی چیز، کوئی سایہ وغیرہ اسی طرح کے واقعات بہت سارے پیش آئے تھے. تو دوستو، بوڑھی اماں کافی رو رہی تھی اور یعنی اس کو دوبارہ یاد آ گیا اپنا زمانہ. مجھے بھی کافی افسوس ہو گیا اور اس نے مجھے ایک بلیک اینڈ وائٹ تصویر بھی اپنے ہسبینڈ کی دکھائی اور اپنی، جو کہ لی گئی تھی شاید 1965 کی سے پہلے لی گئی تھی، لیکن بلیک اینڈ وائٹ تھی. اس زمانے میں تھوڑے بہت کلرفل آئے تھے میرے خیال میں، لیکن بوڑھی اماں کی تصویر جو تھی وہ بلیک اینڈ وائٹ تھی. تو اس کا اتنا خوبصورت اور وجیح انسان جو کہ ہسبینڈ تھا، کہ اگر آج کے دور میں وہ ہوتا تو بالکل ہیرو ہوتا. بہت زبردست وجیح انسان تھا. تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں پر پھر یہ جنات وغیرہ کا جو ہے زیادہ جو ہے نظریں ہوتی ہے. تو بوڑھی اماں کہتی ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ میں ان چیزوں پہ بات کروں. اس نے کہا اس نے تو میرے شوہر کو کھا لیا ہے ان چیزوں نے. تو مجھے کافی افسوس ہو گیا اور پھر میں گھر آ گئی. اور ایک اور بات، اب میں جس کمرے میں سوتی ہوں اس میں مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کیونکہ میں جو سٹوریز بناتی رہتی ہوں رات کو، یہ سارے مجھے یاد آتے ہیں. کوئی نہ کوئی سٹوری اس میں مجھے یاد آتی ہے، اسپیشل واش روم والی، کہ واش روم کے آگے کوئی سفید کپڑوں میں کھڑا تھا رات کے اندھیرے میں. تو یہ چیزیں مجھے بہت یاد آتی ہیں اور میں واش روم کی طرف نہیں دیکھتی اور بہت مطلب ڈر کے میں رات گزارتی ہوں. بہت مشکل سے ابھی 2-3 مہینے انشاءاللہ گزاروں گی گاؤں میں. تو سٹوری مجھے بہت پسند آئی. اور دوستوں، اور بھی بہت ساری سٹوریز ہیں جو کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی وقتاً فوقتاً. لیکن میں زیادہ کام آج کل نہیں کر رہی کیونکہ میں 1 یا 2 آرٹیکل جو ہے اپلوڈ کرتی ہوں اور دل چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کروں، لیکن وقت نہیں ملتا. ایک مہمان نوازی ہوتی ہے نا آپ کی، لوگ آپ سے باتیں کرنے کے لیے، یعنی ہماری فیملی ہے تو کبھی ایک مہمان آتا ہے ہم سے ملاقات کی، کبھی دوسرا، تو ٹائم نہیں ملتا. اور رات بھی اسی طرح، یعنی 12 اور 1 بجے تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ 12 اور 1، ہم سمجھتے ہیں 9 بج رہے یا شاید 10، لیکن جب میں گھڑی کو دیکھتی ہوں تو 12 اور 1 بج رہے ہوتے. اتنی مصروفیات اور اتنی مطلب باتیں اور گپ شپ ہوتی ہے. اوکے دوستوں، آج کے لیے یہ سٹوری اگر پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ.